یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اہل السنہ کی صحائے ستہ کے برعکس اہل تشیع کی اصول کافی من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام اور الابصار، اس کی تدوین کے وقت کے اعتبار سے کم و بیش 2 صدیوں کا بعد ہے، جبکہ دونوں ہی کے قرآن و سنت کے ماخذ بتائے جاتے ہیں، دونوں میں تدوین کے لحاظ سے اتنا طویل فرق کیوں ہے؟ یہ جو من لا یحضرہ الفقیہ آپ نے لکھا ہے نا، یہ اس بات کی چغلی کھاتا ہے کہ جناب والا عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اصل الفاظ ہیں من لا یحضرہ الفقیہ، اور آپ نے لکھا ہے من لا یضرہ الفقیہ، دونوں میں فرق ہے۔ تو اب ہمارے لیے آسانی اس اعتبار سے ہے کہ ایسے سوالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے علمی، بڑے قابل قدر، لیکن یہ سوال کبھی آتا ہے مناظرے کے طور پہ، اور عادت نہیں ہے، اچھی بات بھی نہیں، صحیح بات جو اللہ کی توفیق سے معلوم ہے اسے کہہ دینا اور چپ۔ یہ سارے فیصلے اللہ قیامت میں کر دے گا، ابھی ہونے ضروری تھوڑے ہی ہیں۔ جہاں تک اہل سنہ کی کتابوں کا تعلق ہے، ہمارے متعلق یہ غلط فہمی اس صدی میں پیدا ہوئی ہے، اگرچہ آپ نے اس سے براہ راست تعرض نہیں فرمایا، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی اب پیدا کی گئی ہے کہ اہل سنہ کی کتابیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200-250 برس کے بعد لکھی گئی۔ امر واقع ایسے نہیں ہے۔ ہماری کتابیں جو حدیث پہ مبنی ہیں، پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مرتب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مثلا آپ مسند احمد دیکھیں، یہ مسند احمد اب چھپی ہے کوئی 70-80 جلدوں میں، اس میں عمر ابن شعیب عن جدہ عن ابیہ عن جدہ کی جو روایات ہیں اور بہت سی چیزیں ملیں گی، یہ بہت سی چیزیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھ لی گئی تھی۔ حمام ابن منبہ کا صحیفہ، یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی ان کے شاگردوں نے لکھ دیا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ یہ تو اللہ تعالی جزائے خیر دے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کو کہ انہوں نے اسے تاریخ کے ذخیرے سے نکالا اور چھپوایا۔ ایسے ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جو آخری خطبہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا ہے، وہ بڑی زبردست چیز تھی۔ وہ پورا یہ اقوام متحدہ میں جسے کہتے ہیں نا چارٹرڈ، وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ایک جملہ جو کہا ہے وہ قانون کا ماخذ ہے۔ مثلا یہ فرمایا کہ آج میں سود کو ختم کرتا ہوں اور اصل زر دیا جائے گا اور سود کے پیسے نہیں دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے میں سود اپنے خاندان سے ختم کرتا ہوں، عباس کا سود، اور قاتل کو عوض میں قتل کیا جائے گا، اور سب سے پہلا خون جس کا میں فیصلہ کرتا ہوں وہ میرا اپنا خاندان ہے، ربیعہ کا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عاریۃ مضمونہ، جو قرض دیا جائے گا وہ واپس دیا جائے گا، اور جو نقصان ہوگا اسے پورا کیا جائے گا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے، یہ اتنے جملے ہیں، اور وہ سب کے سب قانون کا ماخذ ہیں۔ یمن سے ابو شاہ آئے ہوئے تھے، اور ابو شاہ نے یہ خطبہ سنا، بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے لکھ دے۔ تو آپ نے اشارہ کیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اپنا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے یہ دے دو۔ وہ لکھا گیا،
خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو سنت کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اسے تحریر کر دوں. پھر میں نے 40 دن تک استخارہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ میری کتاب کو اور خدا کی کتاب ان دونوں کو ملا دیں، آپس میں گڑبڑ کر دیں، تو میں نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی 50 سال نہیں گزرے تھے اور لوگوں نے لکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند لکھی گئی، موطا امام مالک لکھی گئی. ہمارے جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی لکھنا شروع ہو گئے تھے لوگ، اور وہ پھر سلسلہ چلا ہے 3 صدی کے آخر تک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تحریرات اور جو حافظے میں چیزیں تھیں لوگوں کے، اس کے مطابق ساری چیزیں جمع کی ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی کوئی چیز لکھتے ہیں اور محققین اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. یہ آج ہی ایک بات آئی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، امام بخاری رحمۃ اللہ تحریر فرمائی ہے لیکن بڑا مشکل ہے اس کا ثابت کرنا. آگے آ جائے گی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بات. جہاں تک اہل تشیع کی ان کتابوں کا تعلق ہے، اصول کافی، ملا یحضرہ الفقی، تہذیب الاحکام اور ابصار، اہل تشیع کے ہاں کچھ روایات تو ایسی ہیں جو بعین ہی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی، کوئی فرق نہیں ہے. آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، ہماری کتابوں کو دیکھیں، بالکل یکساں ہیں. انہوں نے یہ قید لگائی کہ وہ احادیث اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ہی کی لکھیں گے، باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نہیں لکھیں گے. پھر ان میں آپس میں گروہ ہو گئے، کوئی ایک فرقہ ہو تو تب وہ گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے گئے. ان میں سے ایک فرقے نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے سوائے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے اور مقداد، علی، ابو ذر رضی اللہ عنہم، یہ 3 مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ ولیعذ باللہ. اس لیے وہ ان کی روایات لیتے، اور اہل تشیع کی کئی روایات بالکل ہمارے برابر کی ہیں. ان میں بعد میں جو تحریف ہوئی ہے ہمارے نزدیک وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے نزدیک صحیح سند سے ثابت ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ذمے لگا دی گئی ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں. یہ آپ انٹرنیٹ پہ اس پہ یہ جو SMS ہے اس پہ دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کہا اور یہ کہا اور یہ سب جھوٹ ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو خبر ہی نہیں تھی. نہج البلاغہ یہ مرتب کی ہے رضی نے، اور رضی اور اس کے بھائی یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، شیعہ تھے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو چیز صحیح ہے اسے صحیح کہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے. ان کے استاد نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں اور ماں کے دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے، ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے، اور صاحبزادی صاحبہ آ رہی ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ امامین اور صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. اگلے دن میں نے دیکھا بعین ہی آ رہے ہیں رضی اور ان کا بھائی دونوں اپنی والدہ کی انگلیاں پکڑے ہوئے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ 2 بچے آئے ہیں نا پڑھنے کے لیے، یہ کوئی معمولی درجے کے نہیں ہیں، اور واقعی یہ دونوں بہت بڑے علماء اہل تشیع میں سے تھے. رضی نے مرتب کیا نہج البلاغہ کئی 100 سال کے بعد، اور انہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات جمع کیے ہیں. اب وہ خطبے کئی ایک ایسے ہیں کہ وہ عربی اس دور کی ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ فقہ اکبر انہوں نے لکھی ہے. جب اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ شبلی کا اعتراض ہے. شبلی کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں مانتا
کیونکہ اس کتاب میں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہی جاتی ہے فلسفے کے ایسے الفاظ ہیں جو اسلامی دنیا میں کئی سو سال کے بعد داخل ہوئے ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ اگر یہ لکھ دیتے کہ یہ سی ڈی کمپیوٹر میں آپ ڈالیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، تو ہر آدمی جانتا ہے، وہ کہتا ہے یار امام بخاری کا یہ جملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سی ڈی اور کمپیوٹر یہ ساری لینگویج آئی 20ویں صدی میں ہے، یہ اس زمانے میں کہاں تھی چیزیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس اہل تشیع کی روایات کا ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں وہ تحریف ہے، اور وہ تحریف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھی۔ تیسری بات حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جو آپ نے بات کی ہے اگر یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے تو بہرحال قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اعتراض حضرت نے کیا ہے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں، تو اگر یہ آپ نے وہاں سے لیا ہے تو پھر آپ نے لیا ہے، اگر آپ کی اپنی تحقیق ہے تو بہرحال بڑی قابل قدر چیز ہے۔ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے۔ حضرت کہتے ہیں اہل تشیع کے ہاں ابتدائی صدیوں میں جرح و تعدیل کے وہ معیار مرتب ہی نہیں ہوئے جو ہمارے نزدیک تھے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مختصر قصہ ہے کہ وہ گئے تو ایک آدمی بڑا طویل سفر کر کے، تو ایک آدمی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دامن ایسے پھیلایا ہوا تھا، تو گھوڑا آیا تاکہ اس کے دامن سے غذا کھائے، اور انہوں نے دامن جھٹک کے اس کی لگام پکڑ لی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو اس بے زبان کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ بھائی میں نہیں لیتا اس سے حدیث۔ تو اہل سنہ کے ہاں جو احتیاط کا پہلو تھا وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے، سرے سے یہ علم ہی ان کے ہاں نہیں تھا اہل تشیع کے ہاں۔ تو اس لیے یہ جو بعد زمانی کا آپ نے لکھا ہے نا تدوین میں اتنا فرق کیوں ہے، کہ ہمارے ہاں اہل سنہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جو چل رہی تھی بس انہوں نے وہ لکھ لی، اس میں تحریف کتنی ہوئی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ چیز یہ بالکل غلط بات۔ اس میں کئی ایک روایات ایسی ہیں جو بالکل مانے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے صاحبزادی صاحبہ سے کہا کہ میں بیٹے آپ کا نکاح امت کے سب سے اچھے فرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں، تو صاحبزادی صاحبہ نے اعتراض کیا کہ علی ایسا ہے جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس کا جسم ٹھیک نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہی کتنی تھی، اور اس زمانے کی خواتین کوئی ایسی باتیں کرتی تھیں، ایسے فکرے کہتی تھی جو اب ایک بیٹی نہیں کہہ سکتی باپ کے سامنے، وہ تو شرم و حیا کا مجسمہ تھی، کیسے کہہ سکتی تھی؟ تو عقل نہیں مانے جانے کے قابل نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی اہل سنہ کی روایات میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان عقلاً نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں عقل ہی تسلیم نہیں کرتی اس بات کو، لیکن عقل کس کی؟ ہر ایک کی عقل نہیں، عقل اس کی جس نے نقل کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو، کیونکہ عقل ایک ذریعہ ہے نقل تک پہنچنے کا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقل فیصلہ کرتی ہے تو صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا، خاص طور پہ اسلام میں، کہ نقل صحیح ہو اور عقل سلیم اسے رد کر دے، اور عقل سلیم میں بات آتی ہو اور نقل اسے رد کر دے۔ عقل اور نقل صحیح اور عقل سلیم، عقل صریح، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے موافق ہوتی ہیں۔ اس اصول کے تحت اگر کتاب پڑھنی ہو تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست چیز حضرت نے لکھی ہے۔ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں بھی اس پہ بات کی ہے، وہ بڑی اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ تحریفات ہیں بہت سی جو بعد میں ایک فرقے نے، اہل تشیع ہی کے ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے برعکس لکھی ہے۔ مثلا اثنا عشری الگ ہے، زیدی الگ ہے۔ زیدی جو ہیں اہل تشیع ہی کا ایک اگرچہ طبقہ ہے، لیکن اس کی فقہ شافعی فقہ سے بالکل قریب ہے۔ یمن میں آپ چلے جائیے، یہ یمنی جتنے زیدی ہیں عام طور پہ شیعہ ہیں،
ہم خود ملے وہاں کے علماء سے، ہم یمن حاضر ہوئے تھے، ان کی خدمت میں بہت سی چیزیں ان سے پوچھی۔ یمنی شیعہ جو ہیں زیدی اور شافی فقہا وہاں تقریباً ایک جیسے، بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں۔